پچھلے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لوہار اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ایک دن بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا، ابو، میرے لیے ایک چھری بنا دیں جس کی دھار بہت تیز ہو۔ باپ نے کہا، بیٹا، چھری بھلی نہ کٹاری، یہ تو بتاؤ تم نے چھری کا کرنا کیا ہے؟ بیٹے نے گول مول سا جواب دیا، بس ابو، مجھے چھری چاہیے۔ آخرکار بیٹے کے بہت زیادہ اصرار پر باپ نے لوہے کی ایک تیز دھار چھری بنا دی۔ جب بیٹے کے ہاتھ میں ہتھیار آیا تو وہ شیر بن گیا۔ باپ کو ڈرانے دھمکانے لگا، ابو، فوراً راجا کے محل میں جاؤ اور میرے لیے شہزادی کا رشتہ مانگو۔ اگر نہیں مانگا تو میں یہ چھری مار کر تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لوہار بیچارہ یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ لڑکے کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس گھڑی کو کوسنے لگا جب اس نے بیٹے کو چھری بنا کر دی تھی۔ سوچنے لگا، کروں تو کیا کروں؟ ادھر کنواں ادھر کھائی۔ اگر راجا سے رشتہ مانگنے گیا تو وہ مار ڈالے گا، اور اگر نہ گیا تو بیٹا مار دے گا۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا، یوں مرنے سے بہتر ہے عزت سے مر جاؤں۔ چلو راجا کے پاس چلتا ہوں۔ ایک دن وہ ہمت کر کے راجا کے پاس گیا اور اپنے بیٹے کے لیے شہزادی کا رشتہ مانگ لیا۔ یہ سن کر راجا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کمو ہو کر میری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے۔ وہ جلاد کو حکم دینے ہی والا تھا کہ وزیر نے کان میں سرگوشی کی، مہاراج، اگر اسے مروا دیا تو لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ بہتر ہے ایسی شرط رکھ دیں جو یہ کبھی پوری نہ کر سکے۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پھر وزیر نے لوہار سے کہا، ہم رشتہ دینے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا بیٹا ایسا کام کرے جو آج تک نہ کسی نے کیا ہو اور نہ دیکھا ہو۔ لوہار جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کرتا واپس آیا اور بیٹے کو سب بتا دیا۔ دونوں باپ بیٹا گاؤں چھوڑ کر شرط پوری کرنے نکل پڑے۔ وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہے، ٹانگ چولہے میں ڈالی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور وہ کڑاہی میں پکوڑے تل رہا ہے۔ اس نے کہا، آگے میرا استاد بیٹھا ہے، وہی سکھائے گا۔ آگے ایک اور شخص ملا جو اسی طرح جلیبیاں تل رہا تھا۔ اس نے بھی انہیں آگے بھیج دیا۔ آخر ایک بیری کے درخت کے نیچے ایک آدمی ملا جو گنے کے رس سے گڑ بنا رہا تھا۔ اس نے لڑکے کو شاگرد بنانے کے بہانے ایک کمرے میں بند کروا دیا اور چابیاں لے کر کہا، 1 سال بعد آنا۔ کمرے میں انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ لڑکا خوفزدہ ہوا مگر ہمت نہ ہاری۔ ایک تیز ہڈی سے دیوار میں سوراخ کیا اور دوسرے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی سو رہی تھی۔ لڑکی نے بتایا، جو باہر بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے اور میں جادوگرنی ہوں۔ میں تمہیں جادو سکھاؤں گی۔ 2 سال میں لڑکا ماہر جادوگر بن گیا۔ واپسی پر لڑکے نے جادو سے خود کو بیل بنایا اور زمیندار کو بیچ دیا، مگر رسوا واپس لے لیا اور پھر لڑکا بن گیا۔ مگر انہوں نے جادوگرنی کی نصیحت نہ مانی اور راستے میں کمائی شروع کر دی۔ بوڑھے جادوگر کو خبر ہو گئی۔ اس نے فقیر کا روپ دھارا۔ اس بار لڑکا اونٹ بنا مگر نکیل جادوگر کے ہاتھ چلی گئی۔ جادوگر نے اسے قابو کر لیا۔ لڑکے نے فوراً کبوتر بن کر اڑان بھری، جادوگر باز بن گیا۔ لڑکا مینڈک بنا، پھر انگوٹھی، پھر سونے کی تار بن کر بادشاہ کے تاج میں جا چھپا۔ جادوگر نے تار مانگی۔ جیسے ہی بادشاہ نے تاج میں ہاتھ ڈالا، تار تسبیح بن کر بکھر گئی۔ جادوگر مرغ بن کر دانے چگنے لگا۔ لڑکا نلوہا بن کر اس پر جھپٹا اور اسے مار ڈالا۔ لڑکا اپنی اصل شکل میں آیا اور بولا، مہاراج، کیا آپ نے ایسا منظر کبھی دیکھا ہے؟ راجا حیران ہو کر بولا، نہیں۔ لڑکے نے کہا، میں اسی لوہار کا بیٹا ہوں۔ میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے، اب اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ راجا مجبور ہو گیا۔ شہزادی کا رشتہ دے دیا گیا۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ چونکہ راجا کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس نے لوہار کے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا۔ چند سال بعد وہ تخت نشین ہوا اور شان و شوکت سے حکومت کرنے لگا۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔
اگر اچھی لگی ہو تو اپنی رائے ضرور دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔